کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیا سال اور ہم۔ نیا اسلامی سال ہے، نیا اسلامی سال کی ابتدا بحمد اللہ تعالی محرم الحرام سے شروع ہو جاتی ہے، اور محرم الحرام سبحان اللہ مسلمانوں کا ایک نئے سال کی ابتدا یہ لے کر آتا ہے، اور اس میں قربانیوں کا ایک پیغام ہے، قربانیاں ہیں اس میں۔ آپ دیکھیں یکم محرم الحرام مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، اور پھر آگے بڑھیں تو اہل بیت اطہار کی قربانیوں کی داستان ہے کہ 10 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ دین اسلام کی یوں کہیں کہ ہماری ابتدا بھی قربانی سے، ہمارا سال کی ابتدا بھی قربانی اور سال کا انتہا بھی قربانی کی طرف ہی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیا سال آتا ہے تو لوگ طرح طرح کے معاملات کرتے ہیں، جیسے عیسوی سال کی ابتدا ہوتی ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جیسی جنوری 1 جنوری ہو تو لوگ نہ جانے طرح طرح سے کیا کیا انداز اپناتے ہیں۔ کوئی گانے باجے کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں، شراب نوشی بھی کی جاتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، گناہوں والے کاموں سے اس سال کی ابتدا کی جاتی ہے، لیکن یہ سارے معاملات جائز تو نہیں ہیں۔ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ جو دین اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، جو مسلمان جب اس نئے سال کی ابتدا کرتے ہیں، نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نئے سال کی ابتدا ہم نے اس انداز میں کرنی ہے، اور ہر مسلمان کو یوں ہی کرنی بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں۔ یہ سال کی ابتدا، ایک نیا سال صرف کیلنڈر کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ہمارے ماضی کی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کو کیسا گزارا ہے، ہمارا ماضی کیسا تھا، ہم نے کتنی، معاذ اللہ اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہیں تو کتنی نمازیں چھوڑی، کسی نے سنتوں کو ترک کیا تو کتنا عرصہ سنتوں کو ترک کرتا رہا، کتنا عرصہ عبادات سے غافل رہا، اس کے کون کون سے معاملات تھے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں تھے، وہ کیا اعمال کرتا رہا۔ اور دوسری طرف یہ ایک عزم کا نام بھی ہے کہ ہم آئندہ جو زندگی ہے، اب آنے والا جو سال پورا ہم نے کیسا گزارنا ہے۔ ماضی کی جو غفلتیں ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے آئندہ سال ہم نے انشاءاللہ وہ غفلتیں نہیں کرنی، وہ گناہ نہیں کرنے، وہ کام نہیں کرنے، اپنے آپ کو ان گناہوں سے، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر آئندہ سال ایک نئے عزم کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے۔ آئندہ سال کے لیے کچھ پلان کیا جاتا ہے، آئندہ سال کے لیے ہم کچھ کوششیں کریں گے، آئندہ سال انشاءاللہ وہ جو غفلت ہوئی تھی اس کو ختم کرنا ہے، عبادات میں ہم نے نیا سال گزارنا ہے، ریاضات میں گزارنا ہے، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں
انشاءاللہ ہم نئے سال کو بسر کریں گے تو، اور پھر اس پر بندہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے۔ اور کتنی پیاری وہ حدیث مبارک کہ جو بندے کو ڈھارس بھی دیتی ہے کہ جب بندہ کوئی نیت کرتا ہے، یعنی شریعت مطہرہ کا یہ کتنا پیارا اصول ہے کہ جب بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ پاک اس نیت پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب وہ کام ہو سکے نہ ہو سکے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن نیت، اچھی نیت، حسن نیت پر بھی اللہ پاک بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نئے سال کے آغاز میں ہی ہم اپنی نیتوں پر بھی غور کریں کہ ہم نے کس نیت کے ساتھ اس نئے سال میں داخل ہوئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کریم نے ہمیں سانسوں کی مالا عطا فرمائی ہے۔ وہ افراد کے جو پچھلے سال ہماری صفوں میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ہماری بیٹھک میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری گفتگوؤں میں وہ شامل تھے، ہمارے مشوروں میں وہ شامل تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ایک وقت ہم پر بھی ایسا آئے گا، کوئی دن، کوئی رات ایسی ہوگی جو ہماری بھی زندگی کی آخری ہوگی۔ اللہ پاک کا یہ احسان ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں نیا سال عطا فرمایا ہے۔ اب اس نئے سال میں آئندہ کے لیے ایک عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ پاک کی یاد میں اسے بسر کریں گے، نیکیوں میں بسر کریں گے، جو نمازیں قضا ہوئیں قضا عمری بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اب سے نماز چھوڑیں گے نہیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ اپنے اخلاق کو بھی سنواریں گے، اپنے کردار کو بھی سنواریں گے، اپنی گفتار کو بھی سنواریں گے، اپنی نگاہوں میں حیا لے کر آئیں گے، اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں گے، انشاءاللہ اپنے دل کو بھی صاف رکھیں گے۔ مسلمان کے لیے جو ہمارے دلوں میں اگر کینہ بھر چکا ہے، عداوتیں بھر چکی ہیں، دشمنیاں بھر چکی ہیں، نفرتیں آ چکی ہیں، تو آج اس نئے سال کی ابتدا میں ہی، شروع میں ہی انشاءاللہ ہم یہ عزم کریں گے کہ ہم نے اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک صاف کرنا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سال اللہ نے چاہا نیکیوں والا گزرے گا۔ اور یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس سال کو نیکیوں اور نیکیوں میں ہی بسر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے، چاہے چھوٹا گناہ ہے چاہے بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب یہ انداز ہوگا کہ میرا یہ ذہن بن جائے گا کہ ہم نے انشاءاللہ نیکیاں ہی کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ ہمارا سال نیکیوں والا گزرے گا۔ اور پھر یہ سال ہی نہیں بلکہ آئندہ کی ساری زندگی انشاءاللہ نیکیوں میں ہی ہم بسر کرتے رہیں گے۔ تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا نیا سال اور ہم۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، اور ابھی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں بہتیروں کو ایمان نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول، ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا،
تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ یعنی جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ سے بہک گیا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں. تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک یعنی بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سبق کیا ہے؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں. شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا. شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک تم کو بہترین بدلہ دے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، کلام شامل کریں گے اور مبلغین سے انشاءاللہ نیا سال اور ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے. قذافی شاہ صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں قذافی شاہ صاحب کو. شرجیل بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں شرجیل بھائی کو بھی. مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شرجیل بھائی؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سے ٹھیک ہے. آپ تشریف رکھیے. شرجیل بھائی سے انشاءاللہ کلام سنتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، اور ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو
پر اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو آقا، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑے، کشتی تمہیں پہ چھوڑے، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑے، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، تو میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سیکھے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔
اللہ 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 اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کی کیا بات ہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے، عاشقان رسول کے دل فرحت محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. چین اور قرار کا باعث ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر الحمدللہ عاشقان رسول جھومتے ہیں، اور جھومنا بھی چاہیے کہ یہ محبوب کا ذکر ہے. محبوب کا ذکر جب بھی ہوتا ہے تو محب کے لیے راحت اور قرار کا باعث ہی بنتا ہے. اور محبوب خدا ہوں. سبحان اللہ. محبوب وہ ہوں کہ جو امام الانبیاء ہوں. محبوب وہ ہوں کہ جو اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہوں. سبحان اللہ. محبوب وہ ہوں کہ جن کے لیے ساری کائنات سجائی گئی ہو. محبوب وہ ہوں کہ جن کے لیے آج جس کو جو کچھ ملا ہے، عزتیں ملی ہیں، نام ملا ہے، شہرت ملی ہے، مقام مرتبہ ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے، جن کے صدقے سے بانٹا گیا ہو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے محبوب ہوں تو پھر دل کو سکون کیوں نہیں ملے گا؟ دل کو قرار کیوں نہیں ملے گا؟ دل کا غنچہ کیوں نہیں کھلے گا؟ ان کی مہک کیوں نہیں دل کے غنچے کو کھلائے گی؟ ضرور دل کے غنچے کھلیں گے، ضرور راحت اور سکون کا باعث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی نبی کریم علیہ السلام کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی ہم اپنی خیالات کی جو وادیاں ہیں یا اپنے خیالات ہیں، ان خیالات میں، تصورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں گھومتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گھومتے رہیں. آج سے 1500 سال پیچھے کا تصور باندھ لیا جائے صحابہ کرام کے دور کو، اگر ہم اس تصور میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا سکون ملے گا، مٹھاس ملتی ہے منہ کو کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ کرام کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی سے ہاتھ ملایا، کسی صحابی کو حضور نے گلے سے لگایا، کسی صحابی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بٹھایا، کسی صحابی کو حضور علیہ السلام نے یوں کلمہ پڑھایا. نبی کریم علیہ السلام کی کرم نوازیاں، کوئی آ رہا ہے تو حضور عطا فرما رہے ہیں، کوئی مانگ رہا ہے حضور عطا فرما رہے ہیں. وہ کہا نا کہ ابھی جو شعر بھی آپ پڑھ رہے تھے، قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی تو عطائیں ہی عطائیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاج پہنایا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب نے تو کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ تو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ محبوب آپ کی چوکھٹ پہ جو سائل آئے گا اسے جھڑکنا نہیں ہے. آپ کی شان ہے، شان کریمی ہے عطا کرنا. حضور کو کیا کچھ عطا کیا گیا؟ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے کوثر عطا کی ہے، خیر کثیر آپ کو عطا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود فرماتے ہیں رب مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. رب کے خزانوں کی کنجیاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہیں. اور پھر دیکھیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دنیا میں کچھ مانگا حضور نے عطا فرمایا، کسی نے قبر کی راحت مانگی حضور نے عطا فرمایا، کسی نے حشر کا سکون مانگا حضور عطا فرما رہے ہیں، کسی کو جنت عطا فرما رہے ہیں، کسی کو کیا خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں. کریم ہے نا، کریم تو کریم ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابی رسول کے شرف سے مشرف ہوئے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، تنگ دستی کا ذکر کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو وادی ہے نا، دو پہاڑوں کے درمیان، جتنی بکریاں ساری لے جاؤ، ساری بکریاں لے جاؤ. اب وہ بکریاں لے کر گئے اور اپنے قبیلے والوں کو کہتے ہیں جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھو. وہ تو اتنا عطا کرتے ہیں، غربت تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، وہ تو مسکین تو رہنے ہی نہیں دیتے ہیں، وہ تو اتنا عطا کرتے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کسی نے مانگا، دریا
سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے۔ میں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا۔ دینے والی غذا تو اللہ کی، اور دلانا میرے حضور کا ہے۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا۔ دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی بات ہے نا۔ دیکھیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال تقسیم کر رہے ہیں اور ایک دیہات کا رہنے والا آیا، تو اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی گردن مبارک پر خراش آئی، حالانکہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اس کو عطا کرو، مال میں سے اسے عطا کرو۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کریم ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت کا مجدہ انہیں عطا فرما دیا۔ ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اتنی کرم نوازیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، یہ دن رات چاند تارے سورج زمین آسمان لوح قلم کچھ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ فرمایا کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا گیا۔ حضور کے صدقے ہی آج دنیا بھی ہے، آج دنیا کی رنگینیاں بھی ہیں، آج یہ گرتی آبشاریں یہ حضور کا صدقہ ہیں، یہ لہلہاتے کھیت حضور کا صدقہ ہیں، یہ بلند و بالا پہاڑ حضور کا صدقہ ہے، یہ پہاڑوں کا روب حضور کا صدقہ ہے، یہ جنگلات، یہ باغات، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ تتلیوں کا اڑنا، یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، جن کا صدقہ اتنا کچھ ملا ہے۔ یعنی بدن پر اتنے بال نہیں جتنے حضور کے احسانات ہیں۔ تو پھر آپ غور کریں نا کہ جب ہم کسی اسلامی ماہ کی اسلامی سال کی ابتدا کریں، کوئی نئے دن کی شروعات کریں، کوئی کام کا آغاز کریں، پھر ہمیں کس احسن انداز کے ساتھ اس کی ابتدا کرنی چاہیے، ہمیں کس احسن انداز سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے جب ہم حضور کے احسانات کے نیچے دبیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر ہمارے آقا کے احسان ہیں، ہم پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنے کریم آقا ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے احسانات مرحبا، ہمارے آقا کے احسانات ہیں ہم پر، انشاءاللہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم اپنی زندگی پھر ویسی گزارے نا شاہ صاحب، ہم اپنی زندگی پھر ویسی گزارے نا کہ تاکہ زمانہ کہے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے آقا اسے تیرا دیدار ہو۔ اللہ اکبر۔ زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی چاہت میں، ان کی الفت میں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں اس طرح سے بسر کی جائے نا کہ جناب آپ کا جو چہرہ ہے اس کو دیکھا جائے تو داڑھی شریف کا نور ہے، سر پہ امام شریف کا تاج، یعنی آپ کا جو لباس، ہمارا جو لباس ہونا چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
طریقے کے مطابق، آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر عمل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی چاہت میں، ان کے طریقے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آ جائے. کوئی ہمارا عمل دیکھے، کوئی ہمارا کردار دیکھے، کوئی ہمارے افعال دیکھے تو اس کو افعال دیکھ کر بھی یاد آئے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہے. جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انداز کو اپنایا ہے اسے عاشق رسول عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول علیہ السلام کا تقاضا یہ ہے کہ چاہت رسول علیہ السلام میں نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کیا جائے. اور یہ ماشاءاللہ ذکر ہو رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمانے کا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور وہ حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے اور میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کرنے والا. اس حدیث کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا اشارہ فرمایا ہے. میں چاہوں گا وہ شعر آپ سنائیں. اللہ حضور کی عطا، اللہ پاک کی عطا اور حضور کا تقسیم کرنا. شرجیل بھائی کون سا شعر ہے؟ رب ہے، رب ہے موتی یہ غیر قاسم، رب غیر موتی یہ غیر قاسم، رب غیر موتی یہ غیر قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، یہ غیر رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ صاحب. اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عطاؤں کی بارشیں فرمانے والے ہیں. جی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہی ساری نعمتیں ہیں، یہ دولتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں، یہ جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جی بلکہ یہ کہیں کہ کائنات میں بھی جو کچھ ہے، اور ہمارا جو وجود ہے وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. اور آقا علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے ہم ہیں. بے شک ہمارا وجود بھی ان کی برکت سے ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت عطا فرمانے والے تھے، بہت نوازنے والے تھے. اور آقا علیہ السلام کی یہ جو عطا فرمانے والی جو صفت ہے نا، جو دینے والی، جو نوازنے والی صفت ہے، یقیناً ہم جب اس کو بیان بھی کرتے ہیں تو جھومتے ہیں اپنا بھی لیں، اپنا بھی لیں. کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نا یوں نوازنا شروع کریں، غریبوں کو دینا شروع کریں. آپ دینا شروع کریں. آپ جتنا زیادہ بانٹیں گے، جتنا زیادہ تقسیم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک ادا ہے، ایک پیارا انداز ہے، اس انداز کو اپنا لیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کمی نہیں کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے مزید اور عطا فرما دے گا. شاہ صاحب ویسے مال دیا جائے نا، بڑھتا ہے، بانٹے نا تو ویسے تو کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی راہ میں جب بندہ بانٹتا ہے، دیتا ہے، بظاہر تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا عطا فرماتا ہے، اتنی برکت ڈالتا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے اپنا بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا. بچپن کا یوں کہ کچھ تھوڑے سمجھدار ہوئے، بڑے ہوئے تو کچھ دینی ماحول سے وابستہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا گھر سے جو خرچی ملتی تھی وزاؤں کا تو ہیں اچھے گھر سے، انہوں نے کہا کہ ختم ہو جاتے، مہینہ کا اینڈ جب آتا نا، ہفتہ ایک رہتا تو ختم ہو جاتی. کہا کہ میرے پاس دیکھتا تھا نا کتنے پیسے ہیں، کہا 40-50 روپے بھی ہوتے نا تو میں اسے صدقہ کر دیتا. کہا مجھے اتنا یقین تھا اس عمل پر، اتنا یقین تھا کہ میں جب دوں گا اللہ مجھے کئی گنا بڑھا کر دے گا. اور کہا ایسے ہی ہوتا تھا.
مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مہینے میں ایسا نہیں تھا کہ مجھے کوئی تنگی ہوتی، میں جب دیکھتا تھا کم ہوئے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیتا، کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا، اللہ پاک کا کرم ہوتا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب آپ نبی کریم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری ادا کو کہ حضور تقسیم فرماتے ہیں، حضور عطا فرماتے ہیں، حضور خیال رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کا مان رکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کی مدد فرماتے ہیں، مسکینوں کی مدد فرماتے ہیں، تو آپ جب یہ عمل اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو لینے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ شاہ صاحب میں چاہوں گا نیا سال، نئے سال کی ابتدا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ تعالیٰ، دیکھیں جو عالمی سطح پر اگر ہم غور کریں نا کہ جو اعتبارات کیے جاتے ہیں سالوں کو کاؤنٹ کرنے کے اعتبار سے، جی جو سسٹم رائج ہیں وہ شمسی اعتبار سے بھی ہے اور قمری اعتبار سے بھی ہے۔ تو جو شمسی اعتبار سے ہے یعنی سورج کے حساب سے جو تقویم ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ہاں جو مہینے رائج ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، تو یہ جو مہینے ہیں تو یہ شمسی اعتبار سے ہیں۔ اس کے اندر دن کا جو ہے وہ آغاز جو ہے یعنی جو اختتام ہوتا ہے رات کو 12 بجے، 12 بجے سے اختتام ہوتا ہے، پھر 12 بجے کے بعد جو ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر 30 دن بھی ہیں، 31 دن بھی ہیں مہینوں کے الگ الگ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ رات کو 12 بجے جو ہے، 12 بجنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے دن کا نئی ڈیٹ کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شمسی اعتبار سے ہے۔ ایسے قمری اعتبار سے یعنی جو سورج کے حساب سے ہے کہ سورج جو ہے جب پہلی دفعہ سمجھے نمودار ہوتا ہے آسمان کے اوپر، اس کو دیکھ کر جو حساب لگایا جاتا ہے، سورج جو ہے وہ چاند چکر لگاتا ہے، تو اس کو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جو غروب آفتاب ہے یعنی سورج کا جو غروب ہونا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو گویا کہ اگلی ڈیٹ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی جو قمری اعتبار ہے، قمری اعتبار سے جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو جو پیچھے والا دن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور نیکسٹ ڈیٹ اگلے دن کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا۔ تو قمر کے اعتبار سے یعنی جو ہے وہ قمر کے اعتبار سے جو سالوں کا حساب لگایا جاتا ہے، کون ہے؟ تو دیکھیں چاند جی جسے ہم کہتے ہیں قمر، چاند۔ جی اچھا، میں نے کہا شاید کسی قمر بھائی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں آپ۔ یہ وہ قمر ہیں جس کی وجہ سے سب کو یہ سمجھ لیں کہ جو قمر نام رکھا جاتا ہے، سمجھ لیں۔ تو خیر چاند، تو جو سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ شمسی، اور جو چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، چاند تقویم کے اعتبار سے اسے جو ہے وہ قمری ڈیٹ کہا جاتا ہے۔ اسی کے سن کے ساتھ جو ہے وہ حساب لگایا جاتا ہے۔ اگر جو ہے وہ کیونکہ اسلامی اعتبار کے اندر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابھی یکم محرم الحرام گزرا ہے، ہم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس، آپ کی یوم شہادت الحمدللہ منانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت اطہر پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ کہ دور خلافت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو بڑی شوکت عطا فرمائی، بڑی ترقی عطا فرمائی، بڑی فتوحات عطا فرمائیں۔ واہ واہ۔ تو جہاں پر فتوحات کا سلسلہ ہوا، اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی ہے، تو اس وقت میں ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلامی لحاظ سے یعنی سلطنت کے نظاموں کو چلانے کے لیے اور دیگر بہت سارے امور کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کی آپس میں میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، اور اس میں یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ سن کا اعتبار کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کیلنڈر کا جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو آپس میں مشاورت ہوئی، جو طے ہوا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، اور پھر آپس میں جو ڈیسائیڈ یہ ہوا صحابہ کے درمیان کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں تشریف لے کر آئے،
جب آپ نے مدینہ پاک کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا تو جب آقا کی مدینہ منورہ میں آمد ہوئی تو وہ اس آمد کا اعتبار کرتے ہوئے کہ وہاں سے سن ہجری کا آغاز کیا ہے۔ واہ واہ، تو جو شمسی اعتبار سے عمومی طور پہ مانی جاتی ہے اسے سن عیسوی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے اعتبار سے جو قمر کو یعنی سورج چاند کو دیکھ کر جو سال کا آغاز کیا جاتا ہے تو اسے ہم جو ہے وہ ہجری سن کا آغاز کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ اگر ویسے دیکھا جائے تو بھائی چاہے شمس ہے، چاہے قمر ہے، یعنی چاہے سورج ہے، چاہے جو ہے وہ چاند ہے، سورج بھی ہمارے پروردگار اللہ تبارک و تعالی نے ہی تخلیق فرمایا ہے، اور چاند بھی ہمارے پروردگار اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ واہ، چاہے سورج ہو چاہے چاند ہو، دونوں ہی ہمارے پروردگار کے ہیں، دونوں ہی ہمارے ہیں۔ بعض ہوتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر تو بھائی وہ دوسرا جسے ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں وہ حساب ہے، لیکن اگر یوں دیکھا جائے تو الحمدللہ شمس بھی ہمارا ہے، قمر بھی ہمارا ہے، تو شمسی تاریخیں بھی ہماری ہیں بھائی، اور قمری بھی ہماری ہیں۔ ہاں، اسلام کے اندر جو اعتبارات رکھے گئے ہیں جیسے رمضان شریف کی آمد ہے، جی، روزوں کا حساب لگایا جاتا ہے، اسی طریقے سے عید الفطر ہے، اسلامک جو ایونٹس ہیں ان کے اندر جو اعتبارات دیکھے جائیں، ایسے ہی جو بچہ بالغ ہوتا ہے بلوغت کے اعتبار سے جو ایج کی تعیین کی جاتی ہے، تو یہ سارے اعتبارات جو ہیں وہ قمری ہمارے کئی عبادات قبلہ شاہ صاحب یہ جو قمری ماہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے رمضان کی طرف توجہ دلائی، پھر آپ نے حج کو دیکھیں، اہم فریضہ ہے حج، لاکھوں لاکھ مسلمان الحمدللہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حج ہے، پھر عاشورہ ہے، شب برات ہے، ربیع الاول شریف ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں شریف مسلمان عاشقان رسول مناتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی آئے گا۔ تو قمری اعتبار سے یہ جو اسلامک ماہ ہے اس اعتبار سے ان کو منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنی جگہ پر دونوں ہی چاہے شمسی ہوں چاہے قمری ہوں، ہجری ہے عیسوی ہے، اللہ کا شکر ہے مسلمان الحمدللہ دل و جان سے مانتے ہیں، اور لیکن عمل کی جہاں تک بات ہے، عبادات کا جو معاملہ ہے، ہماری عبادات وہ جو ہجری ہے یا یوں کہیں کہ قمری ماہ ہے، اسلامی ماہ بھی، اسلامی سال بھی، اسلامی ماہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے ہم مناتے ہیں۔ لیکن عمران بھائی ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی نیا سال جب آتا ہے تو ایک نیا جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے منانے کے اعتبار سے۔ میں یہ چاہوں گا کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائے، ایسی بات ارشاد فرمائے تاکہ جو نیا سال منایا جائے، انداز کیا ہونا چاہیے نیا سال منانے کا، اس کی ابتدا ہم کیسے کریں، کیا فرمائیں گے آپ؟ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کسی نے کہا کہ مجھے تو نہیں آ رہا، مجھے آ رہا ہے تبھی تو عرض کر رہا ہوں۔ کیا بات اور کسی نے کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ہائے ہائے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ تو در حقیقت یہ جو نیا سال آتا ہے یہ ویسے تو نیا ہے، جی، لیکن ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ہم مبارکباد نہیں دیں کسی کو؟ ہاں، اب مبارکباد دینے کی جہاں تک بات ہے تو اللہ رب العالمین نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے جی، تو اس پر مبارکباد پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اسلاف کے دور کے اندر تو نئے سال کی تقریبات کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، جی، یعنی پہلے کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ نیا سال ہو تو نیو ایئر نائٹ منائی جائے یا پھر کوئی خاص تقریبات کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اللہ والے اس وقت میں بھی نئے سال کی آمد پر اللہ کی عبادت کا اہتمام زیادہ کرتے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے۔ تو اب ہمیں بھی نیا سال جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، جو گناہگار ہے اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے گناہوں سے بچنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے، اسے موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ہو سکتا ہے شاہ صاحب عین ممکن ہے کہ یہ سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ جی، اب دیکھیں نا کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما لیا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر
کسی کے روح قبض کرنے میں تاخیر نہیں کی جاتی، جی کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. جی. ہمارے تو سانسوں کی گنتی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اے، جب ہمارے سانسوں کی گنتی پوری ہوگی جی. یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، اللہ اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر ہو جائے گا. اور ایک سانس کی بھی اگر اس وقت میں کوئی مہلت مانگے گا تو اسے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. لہٰذا یہ نیا سال ملا ہے تو اس کو اس طرح غنیمت بنائیں اپنے آپ کے لیے کہ اللہ نے مجھے گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا ایک اور موقع اور دن اور سال عطا فرمایا ہے. پھر یہ بھی ذہن رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری سال ہو، لہٰذا جو کرنا ہے کر لیں، اللہ کو راضی کرنا ہے کر لیں. کیونکہ اگر کوئی بندہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ اگر رب ناراض ہوا تو پھر قبر حشر آخرت کے معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں. اللہ. پھر اس میں یہ بھی سوچیں ہمارے ناظرین، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک نیا کام اگر آپ اس کی شروعات کرتے ہیں، اس کا آغاز ہی اگر اللہ کی نافرمانی سے ہو تو پھر اس میں برکت کیسی ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر اسلامی سال کے حوالے سے بات کریں اس میں تو کم، لیکن اگر شمسی سال کے حوالے سے، عیسوی سال کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر مغرب کو دیکھ کر ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے غلط رسومات اور غلط کلچر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو اس کا کیا فائدہ؟ جس سال کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوگی تو بھلا اس کے اندر برکت کیسی ہوگی؟ اب بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارے پاس کسٹمر نہیں آتا، ہمارا مال نہیں بکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ دکان کھولی تو کیا اللہ کا نام لے کر کھولا تھا اس دکان جی. کو؟ کیا شروع میں تلاوت قرآن کی تھی؟ دن بھر اس کے اندر نعت پاک مصطفیٰ، اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر ہوا تھا؟ یا سارا دن تم اپنی اس روزی کے مقام پر اللہ کی نافرمانی کرتے رہو اور پھر اللہ سے امید رکھو کہ اللہ مجھے برکتیں عطا فرمائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ چنے کا بیج بو کر آپ کہیں کہ چاول نکلے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کا بیج بوئیں گے اسی کی آپ کو فصل ملے گی، اسی کی آپ کو محنت کا صلہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. لہذا نئے سال کی آمد ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا جو ہے نا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اپنے کچھ اہداف مقرر کریں جی. اس نئے سال کے اندر جی. کہ اس نئے سال کے اندر مجھے کیا کیا کرنا ہے. دیکھیں جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، تو شاہ صاحب وہ اپنا ٹارگٹ بنا کر چلتے ہیں کہ آج میری ایک دکان ہے، 5 سال بعد میری 2 ہونی چاہیے. آج میرا پروفٹ مارجن اتنا ہے تو 4 سال بعد میرا پروفٹ مارجن اتنا ہونا چاہیے. آج میں یہاں کھڑا ہوں، کچھ سالوں کے بعد میں یہاں کھڑا رہوں گا. یعنی وہ اپنا یوں اہداف اور ٹارگٹ لے کر چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے برکت بھی دیتا ہے اور پھر وہ اسے اچیو بھی کیا کرتے ہیں. زبردست. اسی طرح اسلامی سال کے ساتھ کاروبار کے حوالے سے حصول رزق حلال عبادت ہے، ہمارے تو ہر نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال رزق حلال کمانے کی فضیلت ہے، اس کے بھی ٹارگٹ سیٹ کریں، اس میں بھی برائی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ مثال کے طور پر ہم یہ لکھیں کہ میرے ذمے اگر کچھ قضا نمازیں ہیں وہ ساری اس سال میں ادا کر لوں گا. حکم یہ ہے کہ جلد از جلد ادا کر لی جائیں، اس میں تاخیر نہ ہو. یہ نہ انتظار کریں کہ سال پورا ہوگا تو میں آخری نماز قضا کی پڑھوں گا، نہیں، جتنا جلدی ہو سکے پڑھنا ہے. قضا نمازیں ساری ادا کر لیں. اور ہماری جو پریئر ٹائم کی اپلیکیشن جو ہے پریئر ٹائم کی، اس کے اندر تو قضا نمازوں کا کیلکولیٹر بھی موجود ہے. آپ اس میں جائیں گے تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھی ہوں گی، کتنی چھوڑی ہوں گی. وہ سارا کیلکولیٹر آ جائے گا اور ہر نماز کا الگ الگ آپ کو کیلکولیشن کر کے وہ اپلیکیشن بتائے گی. اس میں حساب کتاب کرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں. قرآن کتنے اس سال کے اندر پڑھنے ہیں، اس سال کے اندر اگر حج و عمرہ کرنا ہے اس کو بھی لکھیں. اسی طرح صلہ رحمی کرنی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے. زبردست. اسی طرح اپنے خاندان کے اندر غریبوں کی مدد کرنی ہے، محلے کے اندر کسی کو ستانا نہیں ہے، مارکیٹ میں کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے. تو نیا سال ہے، اس کو سیلیبریٹ کریں، مگر اسلامی اعتبار سے کریں. کسی بھی اعتبار سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور یہ سال ہمارے لیے یقیناً خوشیوں والا سال ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم اسی انداز کے ساتھ جو ہمارے عمران بھائی نے بڑی پیاری توجہ بھی دلائی اور یہ بھی بتایا کہ ہم کچھ اہداف سیٹ کریں، کچھ گول سیٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کام اس سال میں انشاءاللہ کرنے. اور اس انداز میں جب ہم
آگے بڑھیں گے، اپنے سال کو گزاریں گے تو اللہ نے چاہا ایک اچھا سال گزرے گا، نیکیوں والا سال گزرے گا انشاءاللہ۔ اس کی برکتیں ہمیں اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن خالد بھائی ہوتا یوں ہے کہ سال ہے نا، کہیں نہ کہیں خوشی ہوتی ہے اور خوشی منانے کا دل بھی کرتا ہے۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ شریعت مطالعہ ہمیں اس کی خوشی منانے کے حوالے سے کیا کہتی ہے، اور جب خوشی منائیں انداز کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ سال نو کی خوشی ہو یا دنیا میں کسی بھی طور پر کسی جشن کو آپ بنا رہے ہیں، کسی بھی معاملے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسلامی طور پر تو اولین بات یہی کہی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زبردست۔ وہ کام کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ جس طرح ابھی عمران بھائی بھی ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے نیک اعمال کی بھی اچھی اچھی نیتیں کروائیں، اور جو دنیا کمانے کی بات ہے اور اس کے حصول رزق حلال عبادت ہے، اس طور پر بھی اپنے اہل خانہ کو تنگ دست ہونے سے، فقر و فاقہ سے بچانے کی ایک اچھی نیت کے ساتھ بندہ جب یہ کام بھی کرے گا تو یہ بھی کار ثواب ہے۔ لیکن سیلیبریشن کے طور پر عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہلڑ بازی کا جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ ماحول نہ بنایا جائے، غفلت کا ماحول نہ بنایا جائے، بلکہ بزرگان دین کا ہمارے یہ ذہن ہوا کرتا تھا کہ اس سال کے کیا کیا اہداف ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، یہ بھی ایک ظاہر ہے پریورٹی والی بات ہے، اسی کو ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن وہ لمبی امیدوں سے بچنے کی بھی ایک ترغیب دلایا کرتے تھے کہ پورا سال کون جیے گا، اس لمحہ موجود میں ہم وہ کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ لمبی امیدوں پر تو ایسے قدغن لگایا کرتے تھے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، وہ مجھے موضوع سے یہ واقعہ بالکل ریلیٹ ہوتا وہ نظر آیا آپ کے سوال سے، تو میں نے کہا کہ اس کو عرض کر دوں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اذان کہا کرتے، اقامت کہا کرتے، لیکن امامت کسی اور سے کروایا کرتے۔ اچھا۔ کہ نماز وہ پڑھائے، میں پیچھے نماز میں شامل ہو جاؤں۔ اور اذان دینے میں بھی ایک عجب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھرا ایسا دلکش انداز ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے جھکے پڑتے تھے۔ اللہ کریم جل وعلا نے انہیں بڑی معرفت کے راز ان پر آشکار فرمائے تھے۔ زبردست۔ خیر، اذان دی آپ نے ایک مرتبہ، تو ایک محترم شخصیت اس وقت موجود تھی، ان سے کہا کہ حضرت آپ امامت کروائیں۔ جی۔ اچھا، معرفت کے اعتبار سے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ویسے بھی معروف ہیں، بلکہ ان کی بارگاہ میں تو آ کر جو سلام عرض کرتے تھے، بسا اوقات وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں معروف رکھا ہے، جی، شہرت دے رکھی ہے، ہم اسے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو خیر، معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب انہوں نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو جن سے کہا تھا کہ نماز پڑھائیں، انہوں نے بھی عاجزی کا اظہار کیا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھاؤں؟ آپ نے کہا نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، اور اصرار کیا، کیونکہ ان کے معمولات میں یہ تھا کہ امامت نہیں کرواتے تھے، خود اقتدا کیا کرتے تھے۔ تو عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھر میں ایک ہی وقت کی امامت کرواؤں گا، صحیح، اگلے وقت کی امامت نہیں کرواؤں گا، اگلے وقت کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب معرفت تھے، کہنے لگے اچھا آپ کو امید ہے کہ اگلی نماز کے وقت تک بھی آپ زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر، ہمیں اتنی لمبی امیدوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی گفتگو ہوتی تھی، اور جب پیش نظر یہ باتیں ہوں نا تو پھر بندہ لمحہ موجود کو عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کے پیش نظر یہ ہو کہ یہ سال بھی جی لوں گا، ابھی تو میں نے اپنے بچوں کی جوانیاں دیکھنی ہیں۔ لوگ اپنی زندگی اس لیے برباد کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہوتا ہے۔ برباد کر رہے ہیں اس سینس میں نے کہا کہ وہ کما رہے ہوتے ہیں، حلال و حرام کی فکر نہیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ اگر حلال و حرام کی فکر کریں اور بچوں کے مستقبل کو چھوڑ کر اپنی ہی آخرت کی فکر کر لے تو بندہ کم از کم حرام سے تو بچے گا کہ جو میں کما رہا ہوں اس کا جواب دے بھی میں نہیں ہونا ہے۔ پتہ نہیں بچوں کی جوانی دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا، اپنا بڑھاپا دیکھ پاؤں گا یا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اللہ نے یہ لمحہ دیکھنے کی توفیق دی ہے تو کم از کم اس کو تو عبادت میں گزارو۔ جب بندہ لمحہ موجود کی پلاننگ میں رہتا ہے اور اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی توجہ نیکیوں سے نہیں ہٹتی۔ ہمارے یہاں جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیا سال منانے میں جو انداز اختیار کر رہے ہیں لوگ، ویسے تو اسلامی سال منانے کا ایک رجحان ہی مختلف ہے۔ عام طور پہ ویسے نہیں منایا جاتا جیسے شمسی سال جس طرح منایا جاتا ہے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے
ویسے نہیں ہوتا. اور پھر محرم شریف آ رہا ہوتا ہے تو جو لوگ نیا سال یوں مناتے بھی ہیں جی. وہ پھر یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سال کا آغاز کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے محافل کا سلسلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے محرم شریف کو ویلکم کیا جاتا ہے. کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں میں مطلب ذی الحج میں ہی آپ دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یوم گزرا. پھر اس کے بعد جیسے ہی محرم شروع ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. آگے 10 محرم الحرام بڑا عظیم الشان دن ہے اور سب سے بڑا اور واضح جو اس کا ایک معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور جب ہم کسی بھی خوشی کے ساتھ اسلامی لفظ ایڈ کر دیتے ہیں نا جی تو اس کی برائیاں خود ہی دور ہونا شروع ہو جاتی. واہ. جب میں یہ کہوں گا کہ میں اسلامی سال منا رہا ہوں, جی نئے اسلامی سال کو ویلکم کر رہا ہوں, جی نئے اسلامی سال کی سیلیبریشن کر رہا ہوں, تو پھر الٹیمیٹلی شراب نوشی اس سے دور ہو جائے گی, الٹیمیٹلی بدکاریاں اس سے دور ہو جائیں گی, الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ بندہ اسلامی سال منا رہا ہے تو پھر اسلام کے احکامات کے تابع ہوتے ہوئے اس کو منائے گا. تو پھر وہ درود و سلام سے اس سال کا آغاز کرے گا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کر کے آغاز کرے گا. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے سال نو کا آغاز کیا جائے کہ رب العالمین نے جتنی زندگی رکھی ہے اللہ کریم خیر و عافیت کے ساتھ اس زندگی کو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جب اسلامی اپنی چیزوں کے ساتھ ایڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے بچیں گے. اور ایک قلعہ برائیوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی میں دعوت اسلامی کو ہی ایڈ کر لیں. تو جب ایونٹ ہوگا دعوت اسلامی آپ کو پکارے گی, تو بڑے اجتماعات منعقد کیے جائیں گے, قافلوں میں سفر ہوگا, نیک اعمال کی ترغیب دلائی جائے گی, اور مل جل کر نیک اعمال پر جب ہم عمل کر رہے ہوں گے تو پھر وہ جو اسلامی ہوگا وہ حقیقتاً اسلامی حقیقتاً اسلامی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں حقیقتاً اسلامی سال منانے کی اور شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر منانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی نیکی, بڑا پیارا جملہ کہ چاہے اسلامی سال ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو, آپ جب بھی منا رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اللہ کرے ہم منانے میں کامیاب ہو جائیں. بہرحال ابھی اس وقت ہم نے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز دیکھنی ہے, آئیے ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرا نام سدیس ہے. جزاک اللہ خیر. نام فیدا ہے. آج میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کی دعا سناؤں گی. جزاک اللہ خیرا. شکریہ کرنے کی دعا سناؤں گی. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. شکریہ ادا کرنے کی دعا. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. میرا نام محمد احمد رضا ہے. میں آج آپ کو شکریہ ادا کرنے کی دعا سناؤں گا. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. میرا نام سمبل فاطمہ ہے. میں جیرا والا سے بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیرا. آج میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کی دعا سناؤں گی. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. شکریہ ادا کرنے کی دعا. جزاک اللہ خیرا. ادا کرنے کی دعا سناؤں گا. جزاک اللہ خیرا. میرا نام اروا حسن ہے. آج میں آپ کو شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا بتاؤں گی. جزاک اللہ خیرا. سید صاحب میں ہوں محمد یامین گیلانی جلم سے. جزاک اللہ خیرا. میرا نام سائمہ فاطمہ. آج میں آپ کو تھینک یو بولنے کی دعا سناؤں گی. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا. ادا کرتے وقت کی دعا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز آئی ہیں. جب بھی کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے, تھینک یو بولنا ہے, تو آپ اس کی جگہ یہ بولیں جزاک اللہ خیرا. اللہ پاک سب بچوں کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں.
حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، اور آپ کا سیٹ اپ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. قبلہ سیدی شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ نئے سال کے آغاز میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کون سے اہداف طے کرنے چاہیے اور کس انداز سے اہداف طے کرنے چاہیے؟ اور اس میں نئے سال کے آغاز میں کہا جاتا ہے کہ صدقہ و خیرات دیا جائے، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ نئے سال کے آغاز میں صدقہ و خیرات کرنے کی کیا فضیلت ہے یا اس میں کیا رہنمائی ہے، اس حوالے سے کچھ روشنی فرمائیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اہداف تو ماشاءاللہ عمران بھائی نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرما دی. صدقہ اور خیرات کے حوالے سے کیا کہیں گے جو کہا جاتا ہے کہ یہ نئے سال کی ابتدا میں کی جائے؟ اس کی اسلام کے اندر تو کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں کہ نئے سال کے آغاز پر ہی صدقہ کریں. صحیح. صدقہ نئے سال کے آغاز پہ کریں، سال کے اختتام پہ کریں، صبح میں کریں، رات میں کریں، شام میں کریں، جس وقت بھی کریں. صدقہ اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور صدقہ کرنے کے بڑے فضائل ہیں. جی. جب چاہیں صدقہ کریں، اللہ توفیق دے، روزانہ ہی صدقہ کریں. اور مال کا صدقہ بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری نیکیاں بھی ایسی ہیں جن کو صدقہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. اسی طرح ذکر و اذکار کرتے رہیں. پھر نماز چاشت، میں آپ کو ایک روایت سناؤں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر 360 ہڈی کے جوڑ ہیں. جی. جوڑوں کا جو درد ہے نا، یہ اس سے پوچھیں جس سے جوڑوں کا درد ہوتا ہے. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ جسم کے اندر جو ہڈی کے جوڑ ہیں، ہمارے جو جوائنٹس ہیں، یہ بغیر تکلیف کی حرکت کر رہے ہیں. تو ان کا صدقہ بھی تو ادا کرنا ہے نا، جسم کی زکوٰۃ بھی دینی ہے بھائی، جسم کا صدقہ بھی دینا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ 360 صدقے کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اللہ رب العالمین سارے جسم کا صدقہ ادا فرما دے. کیا بات ہے، کیا نماز عشاء کو چاشت پڑھیں. اچھا، انہوں نے جو ایک بات اور کی نا ہمارے ظہیر بھائی نے، کہ کون سے اہداف ہونے چاہیے. بعض اوقات نا ہماری زندگی کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، یعنی ہم جس فیلڈ کے اندر ہیں تو اس میں ہمیں مہارت نہیں ہوتی. جی. یا ایک چیز کے اندر تو ہماری مہارت ہے، لیکن ہم دوسرا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہے یا کسی اور اعتبار سے، تو اس کے اندر کچھ کمی ہوتی ہے. تو اپنی ذات کا انالائز ہمیں کرنا چاہیے، اپنا تجزیہ، اپنے اوپر تبصرہ ہم خود کریں کہ میرے اندر کون سی چیز، میری ذات کا، میری شخصیت کا کون سا پہلو جو ہے نا ویک ہے، میں اسے اس سال کے اندر اسٹرانگ کروں گا، اس پر میں محنت کروں گا. مثال کے طور پر کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے، ہر بندے کی شخصیت اور ذات الگ ہوتی ہے، اس پر محنت کریں. باقی پھر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اس پر تو کافی. صدقہ تو دیکھیں مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، راستے تکلیف دہ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹا دینا صدقہ ہے، پتھر کو سائڈ پر کر دیں، کانٹے کو، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس انداز میں بھی یہ صدقہ ہیں. اللہ کرے کہ ہم یہ بھی صدقات دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یعنی نیکیاں ہمیں اللہ پاک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. محمد سرفراز اتاری بھاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں. شاہ صاحب کیا حال ہیں؟ حضور خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سلامت رکھے. ماشاءاللہ آج ہمارے علاقے کے نعت خواں شرجیل بھائی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہے. حضور ان سے کلام سننا ہے، لجپال نبی میرے دردوں کی دوا دینا. ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. خوش رہیں، آباد رہیں. مزید کال لیتے ہیں. زین شہزاد اتاری لیے سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج تو پروگرام کی رونق بڑھ گئی ہے. مائی فیورٹ ناسا ماشاءاللہ شرجیل اتاری، ان کی آمد ہو چکی ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی آواز میں، مال میں، علم میں، حلم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک کلام سننے کی خواہش ہے شرجیل بھائی سے. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیں، آباد رہیں جی. مزید کال. محمد شکیل قادری پھالیا شہر ضلع منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں. شاہ صاحب نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ مجھے کلام سنا دیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. واہ واہ، کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال. محمد احتشام اتاری کھانے وال سے ماشاء اللہ پروگرام کی کیا بات ہے. جو علم میں نہیں ہوتا وہ علم میں اضافہ کرتا ہے. ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے بنا دیجیے. سلطان کربلا کو ہمارا
سلام ہو. واہ جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک نصیب فرمائے. شکیل بھائی کا میسیج ہے، کلام کی فرمائش کی ہے، یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں. اللہ سلامت رکھے جی آپ کو. اچھا جی، مدثر بھائی کا میسیج ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. ملتان سے عبد الماجد بھائی میسیج کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی، سلسلے کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ پاک دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے، بہت شکریہ. واسف بھائی گجرا سے میسیج کر رہے ہیں، اللہ پاک تمام مبلغین، شاہ صاحب تمام مبلغین کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام سنا دیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. جی انشاءاللہ. میسیج ہے، ایک ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ شہید آتا ہو. یہ تو خالد بھی سنا سکتے ہیں. یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے. واہ جی شرجیل بھائی، شہید ویسے ہی سنا دیں. شہید شعر سنائیں، شعر. شعر ہے جی، دیکھ کے نہیں سنانا. دیکھ کر نہیں سنانا، یہ تو سیگمنٹ ہے ہمارا. سیگمنٹ تو ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ. راشد بھائی انشاءاللہ زیارت فرمائیں گے ہم راشد نور بھائی کی پروگرام میں. بہرحال اس وقت آپ خالد بھائی کی زیارت کر رہے ہیں جی. اللہ پاک برکت عطا فرمائے خالد بھائی کو. ہو جاتا ہے خالد بھائی. اچھا جی، سائم بھائی ہیں، میسیج کر رہے ہیں، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، اس کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. اچھا جی، بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت. کیا بات ہے جی. اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی شرجیل بھائی کی آمد مرحبا. شاہ صاحب ہمارے دل کو بہت ٹھنڈک محسوس ہوئی جب ہم نے شرجیل بھائی کی زیارت کی. ہم شرجیل بھائی کو اور تمام مبلغین کو 1000 درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارے شرجیل بھائی کو خوش رکھے جی. آمین آمین. اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین آمین. آج کا موضوع بہت اچھا ہے، شرجیل بھائی کی آمد مرحبا. کلام سننا ہے، مٹتے ہیں جہاں بر کے آلام مدینے میں. اچھا جی، محمد امجد رضا میسیج کر رہے ہیں، پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، کلام سنا دیجئے، مدینے دیاں پاک گلیاں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی آپ سب سے کہ بچے کو پڑھائی کا شوق کیسے دلایا جائے. شاہ صاحب تو ماشاءاللہ ناظم بھی رہے ہیں، تو شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بچوں کو پڑھائی کا شوق کیسے دلایا جائے کہ پڑھیں؟ دیکھیں، شوق دلانے کے لیے جو ہے نا وہ شوق ہونا ضروری ہے. ہاں، خود کا بھی ذوق اور شوق ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ تھوڑا بچے کی نفسیات کو دیکھیں، اس کا رجحان کس طرف ہے، اور پھر جس چیز کو وہ لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، جیسے تحفہ دے کر بھی ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ بیٹا اگر آپ پڑھائی کے اندر اس کو اہداف دے دیے جائیں کہ اگر آپ یہ ہدف پورا کریں گے، یہ والا کام کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو تحفہ پیش کیا جائے گا. آپ کو یہ چیز جو اسے پسند ہے، بعض بچے چاکلیٹ کھانا پسند کرتے ہیں، بعض کچھ اور سویٹس لینا پسند کرتے ہیں، بعض کوئی اس سے بڑھ کر اور کچھ چیز کھانا چاہتے ہیں. بعض بچے ماشاءاللہ فروٹ پسند کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ڈرائی فروٹ بہت پسند کرتے ہیں بعض بچے ماشاءاللہ. تو جو ان کی صحت کے لیے اچھی چیزیں ہیں اور جو ان کو دی جا سکتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کچھ تحائف کا انتظام کر کے پھر ان کو ہدف دے کر اس طرف جو ہے وہ لایا جائے. تو یہ بھی ایک شوق دلانے کا ایک طریقہ ہے. پھر یہ کہ ان کو اس کے فوائد بتائے جائیں کہ اگر آپ پڑھائی کریں گے تو اسٹیپ وائز اگر آپ پڑھائی کریں گے تو اس کا آپ کو یہ فائدہ آگے چل کے ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. تو فوائد بتا کر بھی ان کو جو ہے وہ شوق جو ہے اس کے اوپر دلایا جا سکتا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ذہن بنتا نہیں ہے اس طرف آ کر، آپ پڑھیں گے نہیں اور وقت کی قدر نہیں کریں گے، تو اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں تھوڑا اس کو بتایا جائے. تو جیسا بچہ ہے، چھوٹی ایج کا ہے تو اس کو شوق دلانے کا انداز کچھ تھوڑا سا تبدیل ہوگا، تھوڑا بڑا ہے اس کو شوق دلانے کا جو ہے وہ انداز کچھ اور ہوگا. تو انشاءاللہ اس طرح سے وہ تحائف کے ذریعے سے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی جائے بچے کے لیے، تو انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شوق پیدا ہو جائے. درست فرمایا. اچھا، یہاں پر خالد بھائی ایک اور بھی ہے کہ خود گھر میں ایک ماحول بنایا جائے پڑھائی کا. جب پڑھائی کا ماحول ہوگا تو بچوں کو یہ چیز بتانا سمجھانا بہت آسان نہیں ہو جائے گا. شاہ صاحب
عمر کا جو نا فرق ہوتا ہے، جیسے گھر میں رہ رہے ہیں تو والد اور بچے کی عمر ایک ساتھ ایک جیسی نہیں ہے، جو اس کے ذمے کچھ اور کام ہے، اس کے ذمے کچھ اور کام جی. لیکن بندوں کو یہ ریئلائز کروایا جائے، بہرحال کاؤنسلنگ کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اس وقت آپ کا کیا کام ہے. جی. بس اوقات بچہ بہت چھوٹی عمر کا بچہ بھی جی. کسی بڑے کو دیکھ کر یہ کیا رہا ہوتا ہے، بڑے صحیح ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں تو پڑھائی پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ ایک مینٹلی طور پہ وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی اس عمر سے ہی گائیڈ کرنا شروع کر دیا جائے کہ جن کو آپ آرام کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ بعد میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا آرام ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کو آرام نظر آ رہا ہے یہ اس عمر میں ہی آ کر آپ کو ملے گا. جی. جس عمر میں ابھی آپ ہیں اس میں ہم نے پڑھائی کی ہے، بالکل اس وقت کو پڑھ کر گزارا ہے، تو آج کوئی اسٹیٹس ہے، آج کوئی فائدہ ہے. اور پھر ان لوگوں کو بھی دکھایا جائے کہ جنہوں نے پڑھائی کا وقت برباد کر کر مختلف چیزوں میں اسے گوا کر اپنا جو حال بنا لیا، پڑھائی سے دور رہنے کے کیا نقصانات ہیں، اس طرح کی کوئی اسٹوریز جو ہیں وہ بچوں کو سنائی جائے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹوریز بتا دیں، کبھی پریکٹیکل بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا. وہ ایک میں نے ایک والد کا پڑھا کہ اس نے نا اپنے بچے کو، بچہ یوں ہی تنگ کرتا تھا، پڑھائی کا ذوق شوق نہیں رکھتا تھا، چھوٹا بچہ، اب کس کو کس انداز میں سمجھایا جائے. تو ایک دن نہ اسے اپنے ساتھ لیا، کہا بیٹا وہ میرے ساتھ چلتے ہیں کہیں، ساتھ لے لیا. سب سے پہلے وہ گئے جہاں پر بائک ٹھیک کرتے ہیں، وہاں پر ایک بچے کو دیکھا، ہو اس کے کپڑے میلے ہوئے پڑے ہیں، تو چہرے پر بھی کالک لگی ہے، تو ہاتھوں پر بھی، تو وہ ٹائٹ کر رہا ہے. تو اچھا جو استاد ہیں کبھی سختی سے بھی بلا رہے ہیں، ادھر لے آؤ، یہ لے کر آ جاؤ، وہ اس کی دھوڑیں لگی ہوئی ہیں. اچھا ادھر سے ہٹے، آگے بڑھے تو ایک دیکھا کہ کار کے نیچے ایک نوجوان، ایک چھوٹا بچہ ہو، کار کے نیچے وہ لگا ہوا اس کا کام کر رہا ہے. اچھا مطلب عمر کے مختلف اعتبارات سے کوئی کہاں پر کھڑا ہوا ہے، کوئی گرمی میں کھڑا ہے، کوئی کس تکلیف میں ہے. تو اس نے نا والد نے سارا کچھ دکھایا، بیٹا اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو. کبھی تو مواقع نہیں ہوتے ہیں، چاہ کر بھی مواقع نہیں ہوتے، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھو بیٹا، اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ پاک نے آپ کے لیے ایسے اسباب بنائے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو سکون کی زندگی گزار سکیں گے، وگرنہ اللہ نہ کرے مواقع نہیں ملتے، یا آپ نہیں پڑھتے تو کہیں ان آزمائش کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. دھوپ میں آپ کھڑے ہوں تو آپ سوچیں کیا بنے گا. اچھا آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں، آپ کے چہرے پہ کالک لگی ہو، آپ بتائیں کیسے اس کا گزاریں گے آپ. تو اللہ کرے کہ اچھے انداز میں سمجھائیں گے. بہرحال سمجھائیں کہ سمجھانا ہی فائدہ دیتا ہے، اور اچھے انداز میں سمجھائیں، بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مزید کچھ میسیجز ہیں، میسیج لے لیتے ہیں جی. کہ سننا ہے کلام انہوں نے کعبہ دکھا دے مولا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی، اللہ پاک دونوں جانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین آمین. آپ بھی کوئی نعت یا کلام سنا دیں. فی امان اللہ. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ عید پہ ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے شرجیل بھائی آئے. اچھا ہم یہ جو عید کا کہتے ہیں، یہ عذرت تفنن کہتے ہیں، مزاح کے طور پر کہتے ہیں. معاذ اللہ دل آزاری مقصود تو نہیں ہوتا اس میں. ہوتا یوں کہ ہمارا ایک پیٹرن ہے، ہمارے نعت خواں اسلام بھائی تشریف لائے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو گیسٹ آتے ہیں تو ہم انہی کی طرف کلام بڑھائیں، اور ایک اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں. میں تو اس انداز میں پڑھ بھی نہیں سکتا کہ جس انداز میں. پڑھ تو ہم بھی سکتے ہیں، لیکن چلو مہمانوں کو موقع دے دیں. دعاؤں کے میسیجز ہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے. شرجیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں. لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا، لجپال نبی میرے دردی دوا دینا. جدوں وقت نزا آوے، جدوں وقت
नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, ते साइम दी तमन्ना रवे आके मदीने विच, साइम दी तमन्ना रवे आके मदीने विच, भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना, भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरां विच बिठा देना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दे दवा दे नाल, जदों वक्त नज़ा आवे दामन दे हवा देना। सारे जग नालों लग दिया चंगियां मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां, सारे जग नालों लग दिया चंगियां मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां, रैया महक जीवे जन्नत दिया गलियां मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां, ऐना गलियां तो तन मन वारिये करिए सजदे ते शुक्र गुजारिए, ऐना गलियां तो तन मन वारिये करिए सजदे ते शुक्र गुजारिए, थे लगियां मेरे नबी दिया तलियां मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां, थे लगियां मेरे नबी दिया तलियां मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां, सारे जग नालों लग दिया चंगियां मदीने दियां पाक गलियां, मदीने दियां पाक गलियां, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ये बोलवा रहा है, मदीने वाला ये बोलवा रहा
صدقہ کھا رہا ہے زمانہ، ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں غدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں غدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ ایسا رعب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا ہے، ایسا رعب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پیارے پیارے بچوں کی مزید ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میرا نام ستارہ کلیم ہے۔ پیارے پیارے شاہ صاحب، میں آج آپ کو شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا سناؤں گی۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ میرا نام دلاور عباس ہے، میں آج آپ کو شکریہ کرنے کی دعا سناؤں گا۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میرا نام شمع خان سے بات کر رہی ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ میرا نام اجوا نور ہے، آج میں آپ کو شکریہ ادا کرنے کی دعا سناؤں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ عزیز خان سے بات کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرا نام زارا ہے، میں حمزہ آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج کی دعا سناؤں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرا نام غلام طاہر رضا اتاری ہے۔ پیارے پیارے شاہ صاحب، میں آج آپ کو شکریہ ادا کرنے کی دعا سناؤں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک سب بچوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک سوال ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کل یہ سبق ہوگا، اس کا جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ کل اپنے پیارے پیارے بچوں کی یہ ویڈیوز بنانی ہے اور کوشش کیجئے اس کی ہاتھوں ہاتھ تصویر لے لیں، فوراً تصویر لے لیں تاکہ آپ بچوں کو یہ سبق یاد کروا سکیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا خالد بھائی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالیں، کچھ تعارف فرمائیں ان کا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ کے 9 بزرگ ہیں، جیسے اوپر سے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جو سلسلہ چلتا ہے وہاں سے دیکھا جائے، اور فاروق نام آپ کا معروف ہے، عراق کے شہر کرخ سے آپ کا تعلق تھا، اس نسبت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرخی کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے زبردست اولیاء میں آپ کا شمار ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی جو ہے وہ بہت عبادت اور ریاضت کے ساتھ گزری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صحبت میں رہے، ان سے بہت علم دین حاصل کیا، اور
حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی علم دین حاصل کیا. آپ کے شاگردوں میں امام یحییٰ بن معین شامل ہیں اور امام احمد بن حنبل آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی زہد بھری زندگی گزارتے رہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طرز زندگی یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا یہ آپ کا ایک کمال تھا. جو آپ سے ملتا تھا وہ محبت الہی سے سرشار ہو جایا کرتا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واعظ اور نصیحتوں کو جب دیکھا جائے تو لوگ آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کرتے اور آپ سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کے رازوں کو بھی جانتے. معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات عالیہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سنہری باتیں اس امت کے لیے بیان فرمائیں، اپنے مریدین شاگردوں اور خلفاء کے لیے بیان فرمائیں. جب بندہ ان کا مطالعہ کرتا ہے تو دل میں ذوق عبادت بھی بڑھتا ہے اور یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کتنے عظیم ہوا کرتے تھے کہ نیکی جو ہے وہ پھیلانا ان کا ترہ امتیاز ہوتا تھا. معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات عالیہ میں سے ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، آپ کو سناتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور یہ بات ایسی ہے جس کو آج کے دور میں بھی بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ کسوٹی دے کر چلے گئے بزرگ. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اسے عمل کی توفیق عطا کرتا ہے اور اس کے لیے بحث و مباحثے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. کیا، کیوں، کیسے، اگر ایسا ہو جائے، اگر ویسا ہو جائے، اچھا یہ تو یوں ہے نا، یوں ہو جاتا تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہے نا اس کے ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے چلتا آ رہا ہے، تو میں کروں گا کیا، کیوں، کیسے، اور بحث و مباحثے میں پھر وہ بندہ نہیں پڑتا. ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی برائی اس پر غالب آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر وہ بندہ بحث و مباحثہ میں پڑے رہتا ہے. ہم دنیا میں کئی لوگوں کو، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، جو تجرباتی زندگی گزار رہا ہے، زندگی میں مختلف تجربے ہیں اس کے سامنے، تو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ جو لوگ بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں وہ لوگ پھر کام کے اور جو مہارت جو ہے نا کسی بھی کام کی، کسی بھی فن کی، اس مہارت سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ طبیعت میں بحث و مباحثہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو پھر جو اصل حقیقت ہے وہ نہیں سیکھ پاتا. نیکیاں کرنے کے معاملے میں بھی جب بندے میں ہیل حجت اور بحث و مباحثہ آ جائے تو نیکی کے نور کو حاصل نہیں کر پاتا. میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان سن رہا تھا جامعۃ المدینہ کے دور حدیث شریف کے طلباء کے درمیان. آپ نے فرمایا اور گفتگو ہو رہی تھی کہ صوفیہ جو ہے یہ ایسے اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو عمل کی توفیق ملتی ہے، لیکن بعض ایسے بھی افراد ہم نے دیکھے کہ جو مختلف چیزوں کی اسٹیٹس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے. تو مفتی قاسم صاحب نے بہت پیارا اس پر جواب دیا. کہتے صوفیہ وہ ہیں جن کو پتہ چل جائے یہ عمل ہے، اللہ کا قرب دلانے والا ہے، تو بس وہ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. بس یہ اللہ کا نام ہے، اس سے برکت میں کرنا شروع. اس کی ہیل حجت کیا، کیوں، کیسے، کس سے آیا، اس میں یہ کمزور، یہ بھاری، یہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، عمل کو اپنا لیتے ہیں. جبکہ ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں میں پڑھ کر، اس میں پڑھنا، اس کی اسٹیٹس پر اس لیے بھی گفتگو کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، یہ علماء اور محدثین کا جو کام ہے اس کی تو اصل بنیادی وجوہات ہیں اور اس سے شریعت کے احکام، فرض، سنت، واجب اور مستحب یہ چیزیں واضح ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ان کے لیے صرف ایک بات ہوتی ہے کہ چیز میں نیکی ہے کہ نہیں، اس کا اسٹیٹس الگ ہے کہ فرض ہے کہ واجب یا سنت ہے یا مستحب، لیکن صرف وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ نیکی ہے تو بس نیکی ہم نے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا کوئی نسخہ ارشاد فرمائے.
آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ پاک سے سچی محبت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ وہ ہے کہ جو دل سے دنیا کی محبت کو نکالے گا۔ پھر آگے کچھ محبت کی علامت، خالص محبت کی علامت کو بیان فرمایا، کہا کہ 3 علامات ہیں۔ ایک ہے وعدہ کو پورا کرنا، بغیر سوال کے عطا کرنا، اور کوئی سخاوت نہ کرے پھر بھی اس کی تعریف کرنا، سچی جو تعریف بنتی ہے۔ اور پھر محبین کی جو آپ نے علامات بیان فرمائی، کہا رضائے الہی کی جستجو میں رہنا، اسی کی ذات میں مشغول رہنا، اور ہمیشہ اسی کی پناہ طلب کرنا، یعنی اللہ پاک کے ہو کر رہنا۔ اللہ کرے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ اللہ پاک نصیب فرمائے، اللہ پاک ان کی تربت پر، ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا میں مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانا میں مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا میں مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی